السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج جو کہ ہے سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ. سو لیٹ اسٹارٹ ود دس چیپٹر. سیرت طیبہ کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں اس کا الگ الگ ورڈس کا میننگ، تو سیرت کا مطلب ہے اخلاق اور ہم کہہ سکتے ہیں کریکٹر. طیبہ کا میننگ ہوتا ہے پاک، تو سیرت طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک اخلاق، اچھے اخلاق یا اچھا کریکٹر. لیکن سیرت طیبہ کا ورڈ جہاں بھی یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کا کریکٹر. ٹھیک ہے، تو اب اس چیپٹر کا نام ہے سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ. سو ہم اس کو جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. There is indeed a good model for you in the messenger of Allah, for the one who has hope in Allah in the last day and who remembers Allah profusely. یہ جو ہے اگر آپ اس کو نوٹ کریں، یہ انورٹڈ کاماز میں بند ہے، دونوں طرف اس کے ڈبل کاماز لگے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے کسی کے ورڈز ہیں جو کہ ہو بہو اسی طرح ایز اٹ از لیے گئے ہیں اور اس میں کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے. یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے دس از the words of Allah from سورہ الاحزاب. یہ قرآن مجید کے جو ہے ورڈ سے لیا گیا ہے، سورہ الاحزاب سے لیا گیا ہے، اور ورڈز نمبر 21 ہے، اس لیے یہ انورٹڈ کاماز میں بند ہے. There is indeed a good model for you in the messenger of Allah. بے شک تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں ایک اچھی مثال موجود ہے. Indeed means بے شک، no doubt. ٹھیک ہے، for the one اس کے لیے who has hope in Allah، جس کو اللہ پہ یقین ہے، in the last day، اور جس کو آخری دن پہ یقین ہے، مطلب جس کو آخرت پر اور اللہ پر یقین ہو. and who remembers Allah profusely، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. profusely بہت زیادہ means ان لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جو ہے اچھی مثال موجود ہے، وہ لوگ جو کہ اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ایک اچھی مثال ہے، ایک اچھا نمونہ ہے. مطلب وہ لوگ جو ہیں لاسٹ پروفٹ کو فالو کریں گے. In this Quranic verse، اس قرآنی آیت میں، verse it means آیت، Allah Almighty has declared حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to be the loftiest example to follow. اس قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، declared، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں to be the loftiest example، وہ سب سے اعلیٰ ترین مثال ہیں to follow، عمل کرنے کے لیے. کہ اگر کوئی جو ہے عمل کرتا ہے تو سب سے زیادہ اچھی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ اعلیٰ ترین مثال ہے اس بات کی کہ لوگ ان کی پیروی کریں. Since he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was as per a hadith in صحیح البخاری، یہ جو ہے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کی ایک حدیث کے مطابق، as per means according to، ایک حدیث کے مطابق، اور وہ حدیث جو ہے وہ کہاں سے انہوں نے ہمیں بتا دی ہے، وہ حدیث کا حوالہ دینا ضروری ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. صحیح البخاری جو کہ احادیث کی جو ہے بہت ویلڈ بک ہے، بہت مستند کتاب ہے. کتاب المناقب، چیپٹر خاتم النبیین، حدیث نمبر 3342. مطلب ہمیں پورا حوالہ دیا گیا کہ کس بک سے لیا گیا ہے، اس بک کی کون سا چیپٹر ہے اور اس کا کون سا حدیث نمبر ہے، تو سارا ہمیں بتا دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کے ایک حدیث کے مطابق the last brick، وہ آخری اینٹ ہیں fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood. یہ ہمارے ذہن میں ایک امیج لے کر آتا ہے کہ ایک جو ہے ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک گھر ہے جو بہت نائسلی بلٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ کمپلیٹ ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہے وہ آخری اینٹ تھے، اور وہ جو ہے نبوت کی اس خوبصورت گھر میں جب وہ آخری اینٹ جو ہے وہ لگ گئی، وہ آ گئی، تو اب نبوت کی جو ہے عمارت جو ہے وہ مکمل ہو گئی. He صلی اللہ علیہ وسلم came with a message that was universal and perfect. پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے پیغام کے ساتھ آئے جو کہ یونیورسل ہے اور پرفیکٹ ہے. یونیورسل مینس آفاقی. یونیورسل کا ویسے مطلب ہوتا ہے جو ہر جگہ پر ہو، جو ہر تمام دنیا کے لیے ہے. اینڈ پرفیکٹ، اور وہ ایک میسج کے ساتھ آئے جو میسج جو ہے وہ مکمل ہے. کورنگ آل پاسبل اسپیکٹس آف ہیومن لائف، اور جو وہ میسج لے کر آئے وہ انسانی زندگی کے تمام پاسبل اسپیکٹس کو جو ہے کور کرتی ہے. اردو میں اگر آپ کہیں تو اس طرح ہوگا کہ انسانی زندگی کے تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو شروع سے ہے پیراگراف، یہ میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں. Since he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was as per a hadith in صحیح البخاری، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کی ایک حدیث کے مطابق
The last brick وہ آخری اینٹ ہے fitted to complete the otherwise nicely built house of prophethood. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق وہ نبوت کی خوبصورت بنے ہوئے گھر کی وہ آخری اینٹ ہے. عیسی صلی اللہ علیہ وسلم came with a message. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام کے ساتھ آئے that was universal and perfect, جو کہ آفاقی اور مکمل ہے. covering all possible aspects of human life, جو انسانی زندگی کے تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. The life and teachings of the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in this life and hereafter. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ٹیچنگز مطلب ان کی تعلیمات can serve as beacon وہ ایک روشنی کا کام دیتی ہے for those ان لوگوں کے لیے who seek success and perfection in this life and hereafter جو اس زندگی میں اور اس کے بعد کے آنے والی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں کامیابی اور perfection. who seek مطلب ڈھونڈنا تلاش کرنا, success کامیابی, perfection مکمل ہونا, جو لوگ چاہتے ہیں ان کی زندگی مکمل ہو یہ والی بھی اور آخرت کی بھی اور وہ کامیاب ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات ان کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے. بیکن از روشنی, light, guidance. Islam has attached extraordinary value and importance to youth and the young age. اسلام نے جو ہے یوتھ کو مطلب نوجوانوں کو اور ینگ ایج کو نوجوانی کی عمر کو extraordinary value دی ہے, extraordinary غیر معمولی value دی ہے and importance. Value and importance almost ایک ہی meaning ہے, اس کا مطلب اہمیت ہے. اسلام نے نوجوانوں کو اور ینگ عمر کو مطلب نوجوانی کی عمر کو بہت زیادہ غیر معمولی طور پر اہمیت دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a high esteem for youth. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کی بہت عزت کرتے تھے. esteem means respect, عزت. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم valued them and reposed a strong confidence in them. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قدر کرتے تھے, valued قدر کرنا یا اہمیت دینا, and reposed a strong confidence in them اور ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے. جب کانفیڈنس کے لیے پھر ریپوسٹ کا ورڈ ہے, ریپوسٹ کانفیڈنس اگر ہم اس کو اردو میں کہیں تو ہم یوں کہیں گے کہ وہ اعتماد کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد, یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کی باتوں کو بہت زیادہ جو ہے ویلیو کرتے تھے, ان پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے. اب اس بات کے لیے ہمیں ایک دو ایگزامپلس وہ بتائیں گے, 2 ایگزامپلس یا 3 ایگزامپلس ہیں جو ہمیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یوتھ پر کس طرح ٹرسٹ کرتے تھے. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد, جنگ احد کی تیاری کے لیے, فار انسٹنس مثال کے طور پر, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ریفرنس ٹو دا پیشنس اینڈ ایموشنس آف دا یوتھ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے, اس کی عزت کرتے ہوئے, ریفرنس اس عزت, قدر, پیشنس اینڈ ایموشنس کو ہم ایک سے کہہ سکتے ہیں مطلب جذبات, ان کے جذبات کی قدر میں went even against his own opinion, وہ اپنی ہی رائے کے اگینسٹ چلے گئے, اپنی ہی رائے کے خلاف چلے گئے, and decided to face the enemy outside the city in an open field, اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے انیمی کا سامنا کریں گے ایک کھلے میدان میں, اوپن فیلڈ میں. یہ اس طرح ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جو ہے میسج ملا کہ مکہ کے کفار وہ مدینہ پر مطلب مسلمانوں پر اٹیک کرنے آ رہے ہیں, جنگ احد کی بات ہے, تو اس پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلوائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے اور جو سینئر جو بھی ان کے کمپینینز تھے مطلب جو زیادہ عمر کے کمپینینز تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اس طرح, اور وہ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ جو ہے کفار کو جو ہے وہ مدینے کی طرف آنے دیا جائے, کیونکہ کفار بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ان کی اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ تھی, ان کے پاس پاور بھی بہت تھی, تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو آنے دیا جائے. اور اس زمانے میں چونکہ جو جتنے بھی سٹیز ہوتے تھے, شہر ہوتے تھے, ان کے ارد گرد جو ہے ایک پروٹیکٹیو وال ہوتی تھی, ایک بہت بڑی دیوار ہوتی تھی جس میں دروازے لگے ہوتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ دشمن کو آنے دیا جائے اور دروازے ہم بند کر دیں گے اور وہ جو ہے ہمارے شہر کا مطلب مدینے کا محاصرہ کر لیں گے. محاصرہ کر لیں گے مطلب وہ ارد گرد جو ہے وہ پھیل جائیں گے. اس طرح جو دشمن کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی, وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی, وہ تقسیم ہو جائے گی اور وہ ایک ہی جگہ پر جو ہے فوکس نہیں کر سکیں گے. اور اس طرح جو ہے ظاہر ہے مسلمس جو ہیں وہ اپنی سٹی میں ہوتے, اپنے گھروں میں ہوتے, وہ زیادہ ریلیکس ہوتے, وہ لوگ جو ہے باہر جو ہے
کھیت میں ہوتے، سڑکوں پہ ہوتے، اپنے گھر میں نہ ہوتے، ان کے جو ہے سب کچھ آخر ان کو فوڈ وغیرہ ختم ہو جاتا، اور مسلمان جو ہے مدینہ سے بہت ایزیلی جو ہے ان پر آہستہ آہستہ کر کے اٹیک کر سکتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو دوسرے جو ہے ان کے سینئر کمپینینز تھے ان کا یہی خیال تھا کہ اس وقت جو ینگ لوگ تھے وہ بہت جو ہے پیشنیٹ تھے، بہت جذباتی تھے، اور جو جیسے کہ ینگ لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، دس از آر انسلٹ، یہ ہماری انسلٹ ہوگی کہ اگر دشمن کو ہم اپنے شہر مطلب مدینے تک آنے دیں. تو ان کو یہ بات بالکل بھی جو ہے اچھی نہیں لگی. ان کا نہیں، ان کا یہ خیال تھا، ان کی اوپینین تھی، ان کی یہ رائے تھی کہ وہ جو ہے ہم باہر جائیں گے، ہم جو ہے اپنے دشمن کو جو ہے مدینہ اپنے شہر تک آنے نہیں دیں گے، ہم باہر جا کے ان کا مقابلہ کریں گے. اور مطلب انہوں نے کہا ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں پر اتنا ٹرسٹ کرتے تھے اور اتنا زیادہ جو ہے ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈسکریج ہوں، اور ان کا جو پیشن ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکریج ہو، اس لیے انہوں نے جو ہے ان کی بات مان لی. تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے. دوبارہ سے جو ہے میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد فار انسٹنس، مثال کے طور پر جنگ احد کی تیاری میں، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in the reference to the patience and emotions of the youth، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے went even against his own opinion، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی رائے کے خلاف چلے گئے، and decided to face the enemy outside the city in an open field، اور یہ فیصلہ کیا کہ شہر کے باہر کھلے میدان میں دشمن کا سامنا کریں گے. Similarly, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم preferred a teenager Usama bin Zayd رضی اللہ عنہ even over the most respected elders like Abu Bakr رضی اللہ عنہ and Umar ibn al-Khattab رضی اللہ عنہ to lead the military expedition to avenge upon the losses of the Muslim army in the Battle of Mutaya in Syria. اسی طرح ہم کو دوسری اگزامپل جو ہے اس چیپٹر میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی سیریا میں جو ہے مطایا کی جنگ میں. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جو سینئر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، جو ایلڈرز تھے، جو بڑے تھے، ان کو اگنور کیا، اور جو ایک ٹین ایجر تھے اسامہ بن زید، ان کی جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس کا لیڈر بنا لیا. Similarly، اسی طرح ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم preferred a teenager اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک ٹین ایجر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی. ٹین ایجر جو ہے، ٹین ایج وہ ہوتی ہے جس میں جب بولیں تو آخر میں ٹین آتا ہے، and that starts with 13 14 15 اس طرح it's up to 19. تو 13 to 19 جو ایج ہوتی ہے اس کو ٹین ایج کہتے ہیں. اب یہاں ٹین ایجر ہے تو اس کو ہم اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نوجوان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک نوجوان اسامہ بن زید کو ترجیح دی ایون اور دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرس، بہت زیادہ باعزت جو بزرگ تھے، بڑے تھے، ان پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی. لائک ابو بکر رضی اللہ عنہ and عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پر ترجیح دی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ٹو لیڈ دی ملٹری ایکسپیڈیشن، اور ان پر ٹرسٹ کیا، ان کو جو ہے جو فوجی ایکسپیڈیشن تھا، جو فوجی مہم تھا، ان کا سربراہ بنا دیا. ٹو ایونج اپون دا لاسز آف دا مسلم آرمی، تاکہ مسلمان جو فوج تھی ان کے نقصانات کا بدلہ لیں. ایونج بدلہ لینا، لاسز نقصانات، آف دا مسلم آرمی مسلمان فوج کے نقصانات کا بدلہ لیں. ان دا بیٹل آف مطایا ان سیریا، سیریا جو ہے وہ شام کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سیریا کہتے ہیں. بیٹل آف مطایا کی جنگ جو کہ سیریا میں ہوئی تھی، اس کے نقصانات کا بدلہ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی. دس مچ لو اینڈ کانفیڈنس، اتنی زیادہ محبت اور بھروسہ شون ٹورڈز دا یوتھ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی طرف دکھائی، نیسیسیٹیٹس، یہ اس بات کو ضروری بناتی ہے that they must take the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as their role model، کہ ان کو چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رول ماڈل کی حیثیت سے لیں، اپنے لیے ایک مثال بنائیں. and mold their lives in according with the teachings and practice، اور اپنی زندگیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے جو بھی پریکٹسز تھے، جو بھی ان کے اعمال تھے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو مولڈ کرے. مولڈ کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا، یا ہم اس کو کہتے ہیں شیپ کرنا. یہاں پر ہم اردو کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہے ڈالنا.
زندگی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اعمال کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، اپنی زندگیوں کو اس طرح بنائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوجوانی گزاری بہت زیادہ باعزت طریقے سے، ڈگنیفائڈ باعزت، سبلائم بہت اعلیٰ طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے۔ ایون بیفور his accession to the position of prophethood، یہاں تک کہ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی، accession فائز ہونا، پوزیشن عہدہ مقام، prophethood نبوت، یہاں تک کہ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never indulged himself in vices that were prevalent in those days۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو کبھی بھی ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہونے دیا جو ان دنوں میں عام تھی۔ never indulged himself، indulge وہ کبھی مبتلا نہیں ہوئے، in vices means evils، برائیاں، that were prevalent جو کہ ان دنوں میں چھائی ہوئی تھی، ان دنوں میں عام تھی، جو تمام لوگ ان برائیوں میں مبتلا تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ During his youth، اپنی نوجوانی میں، his nobility of soul، ان کی روح کی nobility کا مطلب اچھائی، نیکی، purity of heart، ان کے دل کی صفائی، مطلب ان کے دل کی پاکیزگی، strict adherence to truth and honesty، ان کا سچائی اور ایمانداری کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا، and his stern sense of duty، اور ان کا احساس ذمہ داری، ان کا مضبوط احساس ذمہ داری، earned him، ان ساری خوبیوں کی وجہ سے ان کو ملا، and انہوں نے کھمایا the titles of الامین the trustworthy، ان کو 2 ٹائٹلز ملے۔ وہ ٹائٹلز کیا تھے؟ الامین جس کا مطلب ہے the trustworthy، امانت دار، and الصادق، اور الصادق جس کا مطلب ہے the true، مطلب سچا۔ یہ سینٹینس میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ During his youth، اپنی نوجوانی میں، his nobility of soul، purity of heart، strict adherence to truth and honesty، and stern sense of duty، اپنی نوجوانی میں ان کی روح کی شرافت، ان کے دل کی پاکیزگی، ان کا ایمانداری اور سچائی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا، اور ان کا احساس ذمہ داری، ان کا مضبوط احساس ذمہ داری، earned him، انہوں نے ان کے لیے حاصل کیا، اس ساری خوبیوں نے ان کو کما کے دیا، the titles of الامین the trustworthy and الصادق the true۔ الامین اور الصادق کے خطاب، جس کا مطلب ہے امانت دار اور سچا۔ Thus he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set an example for the youth of the coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances and always to lead a pious and pure life۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی، ایک مثال قائم کی، to follow the path of rectitude، کہ وہ سچائی کے راستے پر عمل کریں، فالو کریں، in all circumstances، تمام حالات میں، and always to lead a pious and pure life، اور ہمیشہ ایک نیک اور صاف ستھری زندگی گزارے۔ پیس کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کے لیے مثال قائم کی کہ وہ تمام حالات میں سچائی کو جو ہے فالو کریں گے اور ایک نیک اور اچھی زندگی گزاریں گے۔